الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام عصر جب تشریف لائیں ہمیں وہ 313 میں پائیں، ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں ہمیں وہ 313 میں پائیں. آج ناظرین کی خدمت میں نیا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید مرتضی حسین نقوی صاحب. قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ، جس طرح کے ہمارے چینل میں سوالات ہوتے رہتے ہیں اور ویور کی طرف سے سوالات آتے رہتے ہیں، تو اس بار ایک ہمارے ویور کی طرف سے یہ سوال آیا ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا اور امام حسین علیہ السلام کا کیا تعلق ہے، کیا رابطہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، امام زمانہ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا ایک خاص تعلق احادیث کی روشنی میں، زیارات کی روشنی میں پایا جاتا ہے. اور سلسلہ بھی ایسا ہے کہ جب کسی کا خون ہو جاتا تھا، کسی کا قتل ہوتا تھا یا شہادت ہوتی تھی، اگر اس کا انتقام لینا ہوتا تھا تو اس کے قبر کے اوپر اس کے یعنی لال قسم کا علم لگا دیا جاتا تھا کہ یہ اس بات کی نشاندہی ہوتی تھی کہ اس کا انتقام ابھی لیا جانا ہے، اب اس کا انتقام لیا نہیں جا چکا. تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں، بلکہ مشہور ہے تمام احادیث میں، منتقم امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کا انتقام لینے والے. اس لیے زیارت کے الفاظ بھی ہیں، سار اللہ ابن سارے، یعنی خون، اللہ کا خون. یعنی مطلب کیا ہے؟ یعنی اس خون کا انتقام وہ امام علیہ السلام آ کے لیں گے، اس لیے انہیں سار اللہ کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے. تو آج بھی اس امام کا لقب یہ مشہور ہے، یعنی منتقم آل محمد. بہرحال ایک جگہ پہلے بھی میں نے ٹچ دیا تھا، منتقم کا معنی، انتقام لینے والا کا معنی ہمارے ہاں غلط تصور کیا جاتا ہے کہ آ کے ہم ایک دوسرے کو کہ تم ایسا کر رہے ہو، تم سے امام آگے تمہاری گردن کاٹیں گے، فلاں کی گردن کاٹیں گے. منتقم کا معنی یہ نہیں ہے. منتقم کا معنی امام 3 یعنی بڑی بڑی چیزوں سے انتقام لیں گے. سب سے پہلا، دنیا جہاں میں برائی جو ہوتی ہے وہ صرف یعنی جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے. امام سب سے پہلے جہالت سے انتقام لیں گے کہ جہالت، امام اس وقت لوگ ید اللہ کا معنی سمجھیں گے، امام کے ہاتھوں کے نیچے سے جو گزریں گے وہ عالم بنتے جائیں گے. اس دور میں جب علم آ جائے گا پھر گناہ کریں گے، پھر سزا کے مستحق ٹھہریں گے. بالکل ایسا ہی. دوسرا، امام جنہوں نے دین میں بدعتیں رکھی ہیں ان سے انتقام لیا جائے گا. اور تیسری چیز جس سے مولا انتقام لیں گے وہ ہے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو یعنی شہید کیا، ان کو ان کے اولاد سے، یعنی حتیٰ کہ یہاں تک لفظ ہے جو امام حسین علیہ السلام کے قتل میں راضی رہا، چاہے آخر میں آیا جی، لیکن اس سے بھی مولا انتقام لیں گے. اللہ اکبر. یعنی ابتدا سے لے کر فقط وہ نہیں ہے، اسی لیے ابھی تک انتقام نہیں لیا جا سکا کہ قیامت تک کا یعنی جو زمانہ باقی ہے تو اس میں رضاعت کرنے والے اب بھی دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے یزیدی آ رہے ہیں جو امام کہتے ہیں کاش ہم بھی ہوتے تو ہم بھی یہی کرتے. اسی طرح امام حسین کے ناصران کی بھی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جو اب راضی ہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کہ یہ لفظ کہتے ہیں کہ کاش میں کربلا میں ہوتا. تو اس کو بھی شہداء امام حسین کے ساتھ ثواب ملتا ہے، اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا یعنی جیسے امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے. اللہ اکبر. انشاءاللہ اس چیز کا نتیجہ یہی ہے کہ ابھی تک انتقام، حالانکہ مختار سقفی نے انتقام لیا، دوسروں نے انتقام لیے، قاتلین حسین، لیکن پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ منتقم والے محمد آئیں گے، منتقم امام حسین آئیں گے، انتقام لیں گے. اس کا مطلب باب کھلا ہے. اب بھی امام حسین کے جانثاروں میں یعنی وہ لسٹ باقی ہے، آپ اپنا نام اس میں اضافہ کر سکتے ہیں. اسی طرح یزیدیوں والی لسٹ بھی باقی ہے. اسی لیے ملتا جب امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے، ادھر امام حسین علیہ السلام آئیں گے، ادھر ابو سفیان کی اولاد سے آئے گا. سفیانی جو ظاہر ہوگا وہ اسی طرف سے ظاہر ہوگا. اس لیے آخری انتقام وہاں پہ جا کے ختم ہوگا کہ امام حسین کے جتنے یعنی ظلم کرنے والے ہیں تمام سے مولا یعنی آ کے بدلہ لیں گے اور انتقام لیں گے، تب جا کے یہ انتقام ختم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ العزیز. اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، خدا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. سلامت. یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید مرتضی حسین نقوی صاحب. امید ہے آپ نے ان کے بیان سے استفادہ کیا ہوگا.
انشاءاللہ آئندہ نیا پروگرام لے کر ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان رضا رضوی اور 313 اسٹارز ٹیم کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.